السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جب آپ فیس بک یا یوٹیوب یا واٹس ایپ میسیج کچھ چیز کھولتے ہو تو اس میں 3-4 چیزوں کا بہت ذکر ہوتا ہے: موت، قیامت کی نشانیاں، یہود و نصارہ کا غلبہ۔ اب جس طرح سے ذکر ہوتا ہے وہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے۔ ہم اگر صرف تیمار مفصل یا مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ موت ایک دن آئے گی اور قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی، آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب جن تفصیلات میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ موت جب آئے گی تو کس جو ہے نا وہ ناخن سے شروع ہوگی، فرشتہ شروع کرے گا اس کو نکالنا، اور پہلے سر کے بالوں سے شروع ہوگی یا کہاں سے ہوگی، کس کس طرح کی تکلیف آپ کو جو ہے وہ فرشتہ دے گا، کیا کیا فرشتے کی جو وہ خطرناک شکلیں ہوں گی، اور مطلب عجیب عجیب طریقے سے اتنا ڈرایا جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب کا جو موٹو ہے، جو بتانے کی کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مرنا ہے ایک دن، بے شک آپ 200 سال جیو، 900 سال جیو، جتنا بھی جیو، مر جانا ہے آپ کو ایک دن۔ اور پھر قیامت کے بارے میں کیا ہے کہ وہ حساب کتاب کا، روز محشر کا معاملہ شروع ہوگا، تو آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب قیامت کی نشانیوں کا ذکر جتنا بھی ہے وہ ساری بتا کے نا، تو مولانا حضرات یا باقی عام لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہم اس بحث میں پڑے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو اگلا جمعہ ہے نا، یہ قیامت کنفرم ہے۔ بس آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ویٹ کرو اس چیز کا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس سے جو خطرناک چیز ہے وہ تیسری ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہود کے جو غلبے کی ساری چیزیں ہیں عرب کے اوپر، اور فلاں فلاں، وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تاریخی مثال دینے لگا ہوں۔ ہٹلر جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی پرانی بک کا کوئی حوالہ نکالا، کوئی تذکرہ نکالا جس میں کوئی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ فلاں دور میں فلاں علاقے سے کوئی بندہ اٹھے گا یورپ میں اور فلاں فلاں علاقوں پہ قبضہ کر لے گا۔ اس نے پمفلٹ بنائے اور اس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کے بارے میں یہ ذکر تھا۔ اس نے پولینڈ کے اوپر جہازوں سے وہ پمفلٹ پھینکوائے اور پولینڈ کے لوگوں کو سائیکلوجیکلی زیر کر دیا، اور وہ سمجھ گئے کہ ہٹلر ہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ انہوں نے رجسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، اور ہٹلر نے آرام سے پولینڈ کو فتح کر لیا۔ ہمیں جس طرح آج کل بتایا جاتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں یہود و نصارہ کا غلبہ کس دور میں آئے گا، تو وہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اس کو ریزسٹ کریں گے یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو نعوذ باللہ کیا مطلب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیشن گوئی کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نشانیاں پوری ہیں، 2 نصار آ جائیں گے، یہودی آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں صرف ویٹ کرنا ہے کہ کب جو ہے وہ غلبہ آ جائے گا۔ ہمیں کچھ بھی ریزسٹ نہیں کرنا یا اپنے بارے میں کچھ نہیں کرنا۔ دوستوں، جو کہنے کی بات یہ ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے طریقوں کا انتظار نہیں کرنا۔ اب جیسے ایک اور بات کبھی کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں 4-5 ہزار سال سے پہلے جب عربی زبان نہیں تھی تو جو لوگ فوت ہوئے انہیں عربی زبان کون سکھائے گا جنت میں؟ تو مطلب ہم خدا کے معاملات کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو الگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمپل یہ ہے، جس کو سمجھنا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، یہ بلیو رکھ لیں کہ موت آنی ہے، حساب ایک دن ہونا ہے، قیامت ایک دن آنی ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو زندوں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ آپ مختلف چیزوں کا انتظار کر کے زندگی نہیں گزار سکتے کہ کب موت آ جانی ہے، قیامت کب شروع ہو جانی ہے، نصارہ کا غلبہ آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کو بس یہ بلیو کرنا ہے کہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں اور اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں، انٹرنیشنل معاملات میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی قوم آپ کے خلاف چڑھ رہی ہے پروپیگنڈا میں اور بہت ساری چیزوں میں، تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے کیا اس پروپیگنڈے میں؟ خدا ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ موت کو مشکل بیان کرنا، قیامت کی نشانیوں کو پورا کر کے بتانا، یہود کا غلبہ آ گیا اس بات کو پورا کر کے بتانا، تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے خلاف جاتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا واحد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بھول کے کیسے ہوں گی، کیا ہوگا، آپ آج کی دور میں جو کچھ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں ایز اے پرسن اور ایز اے امت، وہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو باقی فضول کی بحثیں ہیں ان میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت شکریہ۔